جی ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے آپ کو لحن کے بارے میں بتا رہی تھی. لام ہا نون لحن مسٹیک کو کہتے ہیں، غلطی کو. تو لحن جو ہے وہ دو طرح کی ہیں، لحن جلی اور لحن خفی. جی جلی اور خفی. لحن جلی وہ غلطی ہے جو کہ حرام ہے، اس کا حکم حرام ہے، اور یہ غلطی کرنے والا بہت ہی گناہگار ہوتا ہے. اور یہ 4 ٹائپس کی ہیں. اس کے آگے ٹائپس ہیں کہ کون کون سی غلطی کی جاتی ہے. فرسٹ آف آل جو غلطی کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک لیٹر کو دوسرے لیٹر سے بدل دیا جاتا ہے. ایک لیٹر کو دوسرے لیٹر سے بدل دیا جاتا ہے، جیسے ہا کی بجائے ہا پڑھ دیا، حمزہ کی بجائے عین پڑھ دیا، ذال اور زا کا فرق نہیں پتا، اس کو غلط کر دیا. تا اور تو کا فرق نہیں پتہ چلا، وہاں پر مسٹیک کر دی. سین اور صاد میں فرق نہیں پتہ چلا، وہاں پر مسٹیک کر دی. تو پہلی جو غلطی ہے وہ یہی ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دیا. دوسری غلطی ہے کہ زیر زبر کو بدل دیا. جہاں پر زیر پڑھنی تھی وہاں پہ زبر پڑھ دی، یا زبر پڑھنی تھی تو زیر پڑھ دی، یا پیش سے بدل دیا. تو ان کو حرکات کہتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ ان کو اعراب نہیں کہتے، میں آپ کو بعد میں بتاؤں گی کہ اعراب کسے کہتے ہیں. زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں. تو حرکات کو بدل دینا، تو سیکنڈ غلطی یہ ہے. یا یہ بھی اس میں شامل ہے کہ کہیں پر شد تھا تو وہاں پر شد نہیں پڑا، یا جہاں پر شد نہیں تھا وہاں پر شد پڑھ دیا. یہ بھی سیکنڈ مسٹیک میں ہی آتی ہیں. اور تھرڈ ہے کہ جو حرکات ہیں ان کو کھینچ کھینچ کر پڑھنا. جیسے ایاک نعبد، دال پر پیش ہے، اگر اس کو پڑھ دیا نعبدو، کھینچ کے پڑھ دیا، یہ بھی ایک بڑی غلطی ہے، مسٹیک ہے. اٹس مین نعبدو کر کے پڑھنا ہے. اٹس مین آپ نے واو جو ہے اس کے آگے خود سے ایڈ کر دیا. تو قرآن مجید میں ہم کسی بھی لیٹر کو ایڈ نہیں کر سکتے اور کسی بھی لیٹر کو سکپ نہیں کر سکتے. جیسے حکم ہے اس کو ویسے ہی پڑھنا ہے. تو تیسری غلطی ہے کہ حرکات کو کھینچ کر پڑھ دیا. اچھا، چوتھی غلطی کے لیے آپ کو ایک چیز سمجھنی ضروری ہوگی، وہ ہے حروف مدہ. چوتھی غلطی ابھی چھوڑ دیں، اس کے نیچے نا چوتھی غلطی کی لائن چھوڑ دیں، اس کے نیچے لکھیں حروف مدہ 3 ہیں: الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. ہاں جی ہاں جی، میم دال ہے. حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو، یا. یہ لیٹرز ہیں. تو یہ یاد رکھیں جب بھی قرآن مجید میں الف کے بعد نہیں، زبر کے بعد خالی الف آ جائے، خالی الف آ جائے زبر کے بعد، ہاں جی، یا کسی لیٹر پر الف صغیرہ یعنی کہ کھڑی زبر جس کو کہا جاتا ہے وہ آ جائے، تو اس کو ہم جو ہے وہ 2 کاؤنٹس پڑھیں گے یا 2 حرکہ کھینچ کر پڑھیں گے. اس کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتی ہیں کہ اگر آپ اپنی مٹھی بند کریں تو جتنی دیر میں آپ اپنی ایک فنگر کھولیں گی اتنا ٹائم ہوگا کہ آپ نے اس کو اتنا پڑھنا. جیسے کا یا پر زبر ہے اور اس کے آگے الف جو ہے وہ خالی ہے، تو اس کو کھینچ کر تھوڑا سا پڑھا جاتا ہے. ایک نہیں نہیں، ایک انگلی کھلے گی. 2 حرکہ کہا جاتا ہے لیکن کھلے گی آپ کی صرف ایک انگلی. ایک الف کی مقدار کے برابر آپ نے کھینچ کر پڑھنا ہے. جیسے الف ہے اس کو ہم سمپل پڑھتے ہیں، لیکن الف مدہ کو ہم ڈبل کر کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. اردو کے لحاظ سے میں سمجھا رہی ہوں. اسی طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب صراط الذین، را کے آگے الف آتا ہے، صراط الذین اور الف خالی ہے تو را پر زبر ہے، تو یہ الف مدہ یہاں پر کہلائے گا سورۃ فاتحہ میں. صراط الذین، اس کو صراط اللہ نہیں پڑھیں گے، اس کو صراط الذین، را کو تھوڑا سا کھینچا جائے گا، تو یہ الف مدہ ہے. واؤ مدہ وہاں پر ہوگا جب پیش کے بعد واؤ ساکن آئے. اب آپ نے لکھنا ہے کہ اگر پیش کے بعد واؤ ساکن آئے تو اسے واؤ مدہ کہا جاتا ہے. پیش ہوگا کسی لیٹر پر
آپ آپ فی الحال نہ لکھیں، میں آپ کو نا ابھی قرآن پاک پہ لے کے جا رہی ہوں، تو میں اس پہ اپلائی کرنا ساتھ ساتھ سکھاؤں گی، میں آپ کو صرف تجوید پڑھا نہیں رہی، ابھی ہم اپلائی کریں گے، آپ کو صرف لکھوا رہی ہوں کہ یہ آپ ڈیفینیشن لکھ لیں، جب آپ اس کو کھولیں گے آپ کے ذہن میں خود بخود آ جائے گا کہ یہ کیا لکھا تھا میں نے۔ ہاں مثال بھی ساتھ لکھے نا، کا اس کی مثال سیروتا، یہ میں نے دو مثالیں بھی ساتھ لکھوائی ہیں نا، آگے پیش والا لکھیں کہ کسی لیٹر پر پیش ہو اور اس کے بعد واو ساکن آ جائے، جیسے با پیش واو بو، تا پیش واو تو، تو اس کو دو حرکہ کھینچ کے پڑھا جاتا ہے، یہ ہوتا ہے واو مدہ کہلاتا ہے۔ واو ساکن آئے، اس کے فوراً بعد واو ساکن ہے، ہاں جی واو ساکن آئے تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں۔ جی اس کے بعد ہے یا مدہ، یا مدہ کسے کہیں گے؟ جب کسی لیٹر پر زیر ہو اور اس کے بعد یا ساکن آ جائے، کسی لیٹر کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد یا ساکن آ گیا، جیسے با زیر یا بی، فا زیر یا فی، تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ ہاں فا کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ کہلاتا ہے۔ اور اب چوتھی غلطی یہ ہے، جو آپ نے اوپر لہن لکھ رہی تھی، آپ نے فرسٹ سیکنڈ تھرڈ لکھ لی، تو فورتھ والی یہ ہے کہ اس کو جو الف مدہ واو مدہ یا مدہ ہے اس کو بغیر کھینچے پڑھ دیا۔ ہاں چوتھی مسٹیک یہ ہے۔ چلیں ابھی آپ نے بس اتنا ہی تجوید کا سبق میں آپ کو اتنا ہی دوں گی، اس کے بعد آپ قرآن پاک کھولیں، میں انشاءاللہ تعالی اس میں آپ کو الف مدہ واو مدہ یا مدہ وہ بھی دکھاتی ہوں، اور انشاءاللہ تعالی آپ کی تجوید بھی اسی میں پڑھاتی ہوں۔ جی میں نے آپ کو لہن جلی کے بارے میں بتایا، اس کے علاوہ جتنی بھی مسٹیک ہوں گی قرآن پاک میں وہ لہن خفی کہلائیں گی، چھوٹی غلطیاں کہلائیں گی انشاءاللہ تعالی۔ اب ابھی میں لہن خفی کا کچھ بھی نہیں آپ کو بتا رہی، جتنی بھی مسٹیک ہوتی چلی جائیں گی اس کے علاوہ جتنی بھی ہوں گی تو وہ لہن خفی جو ہیں وہ کہلائیں گی۔ تو جیسے کہیں پر غنہ نہیں کیا، کہیں پر قلقلہ کر دیا، وہ چیزیں بعد میں آتی جائیں گی، میں آپ کو سکھاتی جاؤں گی اور ساتھ بتاتی جاؤں گی کہ یہ لہنیں خفی ہیں اور لہنیں جلی آپ نے یاد کر لینی ہیں، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ قرآن مجید آپ کھول لیں، میں دعا پڑھ لیتی ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب با کو لام سے ملانا ہے، رب اور را کو تھوڑا پر کر کے پڑھنا ہے، منہ بھر کے پڑھنا ہے، یعنی کہ منہ میں ہوا تھوڑی بھری ہوگی۔ رب العالمین، عالمین کو اب آپ دیکھیں، اس میں الف مدہ بھی ہے اور اس میں یا مدہ بھی ہے۔ کیسے الف مدہ دیکھیں؟ عالمین، عین پر کھڑی زبر ہے۔ اب اگر آپ کو عالمین آپ اردو میں اگر کہیں پر لکھیں تو آپ عین الف آ بھی لکھ سکتی ہیں، لام میم یا نون الگ سے اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں، اور عین کے اوپر جو ہے وہ کھڑی زبر بھی لگا سکتی ہیں، دونوں ہی طرح سے ٹھیک ہیں۔ الف مدہ اور جو کھڑی زبر ہیں وہ ایک دوسرے کے ایکول ہی ہیں، تو آ کو آپ نے دو حرکہ کھینچ کر پڑھنا ہے، رب العالمین۔ ہاں جی اب دیکھیں رحمان اور رحیم، رحمان میں بھی پر کھڑی زبر ہے، اب آپ رحمان کو اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں اور میم الف مام الف کے ساتھ بھی لکھ سکتی ہیں نا۔ ہاں یہ بات ہے، بس عالمین کو بھی آپ اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں اور آگے عین الف آ لام میم یا نون اس طرح بھی لکھ سکتی ہیں۔ تو
عالمین، اور میم کے نیچے زیر ہے اور زیر کے بعد یا ساکن ہے عالمین میں. ہاں جی، یہ ہو گیا یا مدہ آپ کا. ٹھیک ہے، اس کی سمجھ آئی نا، یا مدہ کی، یہ ہے یا مدہ. اس کے بعد ہے الرحمن الرحیم. الرحمن الرحیم، اب ماں کو دو حرکہ کرنا ہے اور رحیم کو دو حرکہ کرنا ہے. الرحمن الرحیم. مالکی یوم الدین، اب ماں کو دو حرکہ کریں گی. مالکی، جلدی سے زیر کو جلدی پڑھنا ہے، اب اس کو مالیکی نہیں کرنا، اگر وہ کر دیا تو لہانے جلدی ہوگی. ہاں، لام کو جلدی سے پڑھنا ہے، جو زیر زبر پیش ہوں گی ان کو جلدی جلدی پڑھنا ہے، اور جہاں پر الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کے سائن آ رہے ہوں گے پھر آپ نے ان کو جو ہے کھینچ کر پڑھنا ہے. تو یہاں پہ پڑھیں گے مالکی یوم الدین. یو، یو، یا کی آواز واضح ہوگی، اس کو یو، اس کو یو نہیں پڑھنا. نہیں نہیں، واو مدہ، واو مدہ کی نہیں. نہیں نہیں، واو مدہ کیسے ہے یہاں پر؟ آپ واو مدہ کی ڈیفینیشن دیکھیں کہ پیش کے بعد واو ساکن ہے نا. ہاں، یہاں پر زبر کے بعد ہے. اس کو ابھی میں آپ کو اس رول کا نام نہیں بتاؤں گی، آپ نے کنفیوز ہو جانا ہے. اس کو لین کا قاعدہ کہتے ہیں، تو اس کو آپ سمپل پڑھیں گی مالک یوم الدین. دین میں آ رہا ہے یا مدہ، زیر کے بعد دال کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد چا ساکن ہے. ٹھیک ہے، آگے ہے ایاک. اب یہاں پر الف مد آ رہا ہے یا میں، یا پر زبر ہے، اس کے بعد الف ہے خالی. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین. عین، یہاں پر یا مد آ رہا ہے، عین کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ساکن. اہدنا الصراط اہدنا الصراط. نون کو صاد سے ملائیں گے. اب صاد کو تھوڑا منہ بھر کے پڑھنا ہے، صاد موٹا لیٹر ہے، صاد اور سین میں بس یہی فرق ہے کہ سین باریک ہے اور صاد موٹا ہے. اہدنا الصراط. را کو اب دو حرکہ کریں گے، اہدنا الصراط المستقیم. تل، تل، تا کو موٹا پڑھنا ہے، تل مستقیم. اب یہاں پہ یا مد آ گیا. اس کے بعد ہے صراط الذین انعمت، انعمت علیہم غیر الغی. غی، اس کو پڑھیں گے زبر کے بعد یا ہے، جیسے آپ نے یو پڑھا تھا ادھر غی پڑھیں گے، غیر المغضوب. اب پیش کے بعد واو ساکن آیا ہے، یا یہ ہے واو مدہ. اب یہ پہلا واو مدہ ہے آپ. ہاں جی، دو حرکات ہیں. ہاں جی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اچھا، اس مد کو آپ 6 حرکہ کھینچ کے پڑھیں گی. اب آپ نے حرکہ کو اس طرح یاد کرنا ہے، میں نے آپ کو کہوں گی 2 حرکہ کھینچ کے پڑھنا ہے، تو آپ نے مینز اپنی مٹھی بند کرنی ہے اور اس کو 2 انگلیاں کھڑی کرنی ہے، وہاں پہ آپ 2 حرکہ کھینچ رہی ہوں گی. میں آپ کو کہوں گی 4 حرکہ یہاں پر کھینچے، تو آپ وہاں پر اپنی مٹھی بند کر کے 4 انگلیاں کھڑی کریں گی، اتنی مقدار. اور جہاں پہ میں کہوں گی یہ بھی یہ بھی مد کا نشان ہے نا. مد، مد لازم قلمی مثقل آ رہی ہے. یہ اب لمبا نام ہے اس کا، میں ابھی یاد نہیں کروا رہی آپ کو، لیکن اس کو مد کہتے ہیں، مد لازم ہے. تو آپ اس ایسی مد جس کے بعد جزم آ جائے یا شد آ جائے، تو اس مد کو ہم 6 حرکہ ہمیشہ کھینچ کے پڑھیں گے. بس یہ چھوٹی سی نشانی یاد رکھ لیں. باقی جتنے بھی مد ہوں گی ان کو نہیں نہیں، شد نہیں لمبی کرنی. ہاں جی، اس کو بس دو حرکائی 4 ادھر کرنا ہے آپ نے. آیت نمبر 4 دیکھیں، سورت البقرہ آگے سٹارٹ ہو رہی ہے. آیت نمبر 4 میں جو بیما پر مد ہے نا، اس کو 4 حرکہ کرنا ہے.
वल्लज़ीन युमिनून बिमा उन्ज़िला, ये वाली आयत देखें। 4th आयत उसकी देखें, 4th आयत, वल्लज़ीन युमिनून बिमा, वो। अच्छा, अब आपने आपने अपने पास पेंसिल रखनी है और जहाँ पर 1 हरका, 2 हरका, जितने भी 4 हरका या फिर 6 हरका आपको बताई जा रही हो, आपने वहाँ पर छोटा-सा लिख लेना है ताकि आपको याद रहे कि मैंने यहाँ पर इतना सीखना है। वो कॉपी पे लिखती रहें, लेकिन एक लेड पेंसिल लें, उस पे अपने, जब आपने कुरान मजीद की तो तिलावत करनी है ना, तो आप अलग से कॉपी तो नहीं रखेंगी ना, बार-बार कॉपी नहीं खोलेंगी आप। वो तो तजवीद के उस असूल में आपको लिखवा रही हूँ, क्योंकि अभी आप याद करेंगी, आपका कभी टेस्ट होगा तो आप रिवाइज़ कर सकती हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला आप आगे पढ़ाएँगी, तो वो आपके नोट्स काम आएँगे। आपके नोट्स इसलिए बन रहे हैं, लेकिन आप अपने कॉपी पर सॉरी, अपने कुरान पाक पर जो है वो थोड़ा-सा छोटी-छोटी निशानी लगाती जाएँ, ताकि शुरू में ये आपको पहले सिपारे पे ही लगानी होंगी। हाँ, हाँ, पहले सिपारे पर ही लगानी होंगी, सेकंड में आप इतनी माशाल्लाह ट्रेंड हो जाएँगी कि आपको नहीं लगानी होगी कोई भी निशानी, आपको खुद ब खुद पढ़ना आ रहा होगा। कहाँ पर गुन्ना करना है, कहाँ पर इख़फ़ा करना है, कहाँ पर इदगाम करना है, ये सारी चीज़ें इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊँगी। तो आज के लिए मैं ये सूरत फ़ातिहा ही आपको पढ़ा रही हूँ। मैंने आपको बताया है, एक निशानी बताई मद की, अगर मद के बाद शद आ जाए या मद के बाद जज़म आ जाए, तो आप उसको 6 काउंट करेंगी, 6 हरका खींच के पढ़ेंगी। कि जो दूसरी मद है